کر چکے ہیں. میں مزید ان چیزوں کو دہرائے بغیر صرف جامعہ روضۃ المومنات کا جو کریکولم ہے اور یہاں ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے اسے مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے جو اعزاء و اقارب ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیں اور تاکہ وہ بھی اس علمی چشمے سے فیضیاب ہو سکیں، سیراب ہو سکیں. جامعہ روضۃ المومنات کے اندر ایڈمیشن کے لیے سب سے جو بنیادی جو شرط ہے وہ یہ کہ بچی کا 10ویں پاس، میٹرک پاس ہونا لازمی اور ضروری ہے. میٹرک سے پہلے جامعہ روضۃ المومنات کے اندر جو اس کے جو دیگر ذیلی شاخیں ہیں، مثال کے طور پر جو دارالقرآن ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جامعہ روضۃ المومنات کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ جامعہ کے اندر عالمیت کی تعلیم کے لیے ایڈمیشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ بچی میٹرک پاس ہو. میٹرک کے بعد بچی کا باضابطہ داخلہ ہوتا ہے اور داخلہ انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اہلیتی امتحان کے ذریعے سے اس بچی کا انتخاب ہوتا ہے جو انٹرنس امتحان کو کوالیفائی کر لیتی ہے. اس کے بعد باقاعدہ اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، بچی کا داخلہ ہو جاتا ہے. اور پہلی صورت میں اس کا یہ جو کورس ہے ہمارا، یہ بتاؤں اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 6 ایئرس ہے، 6 سال کا کورس ہے. جو پہلا سال ہے وہ اعدادیہ کا سال کہلاتا ہے، جس میں بچی کو خاص طور پر چونکہ بچیاں آتی ہیں کالجز اسکولس لائن سے، تو عربی وغیرہ، رسم الخط، عربی ریڈنگ سکلز اور اسی طرح رائٹنگ سکلز پر جو ہے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اردو رائٹنگ، عربی رائٹنگ وغیرہ پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے پہلا سال. اس کے بعد باضابطہ عربک کی تعلیم شروع ہوتی ہے. 3 سال بنیادی جو شروع کے 3 سال ہے وہ عربی لینگویج کے لیے، زبان کے لیے خاص ہیں کہ اس 3 سالوں کے اندر ہمارے یہاں جامعہ کے اندر کوشش ہوتی ہے، بلکہ پورا جو کورس جو فریم کیا ہے اس کورس کو اسی چیز کو سامنے رکھ کر فریم کیا گیا ہے کہ پہلے 3 سالوں کے اندر بچی مکمل طالبہ مکمل طور پر عربی زبان میں پر عبور اور دسترس حاصل کر لے. پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد ہمارا جو بقیہ جو 2 سال کا کورس ہے اس کے اندر علوم اسلامیہ اور حدیث اور فقہ اور اسی طرح سے دیگر علوم پڑھائے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر میں نے کہا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد 12th ہم NIOS کے تھرو جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسکولنگ ہے، اسکول جو اوپن اسکولنگ ہے، ایک سسٹم ہے جو ہندوستان کے اندر بہت ہی مقبول ہے، اس کے تھرو NIOS کے تھرو ہم خود ہی ایڈمیشنز کرواتے ہیں اور اس کے جو چارجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ خود ہی پے کرتا ہے. باقی اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ ہم خود کرتے ہیں، ادارہ کرتا ہے، جامعہ روضۃ المومنات کرتا ہے. اس طرح بچی کا 12th ایگزام بچی کوالیفائی کر لیتی ہے. 12 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جہاں ریگولر کالجز ہیں جہاں اور اسی طرح سے یونیورسٹیز ہیں، تو ایک اسٹریم آن لائن اور ڈسٹنس موڈ تعلیم کا بھی ایک اسٹریم جو ہے موجود ہے، اور جس کو یہ بہت ہی بہترین اور شاندار اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، جو باضابطہ ریگولر کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ سسٹم ہے کہ ڈسٹنس کے تھرو ہم گریجویشن کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے سامنے گریجویشن کے لیے جو اس وقت ڈسٹنس موڈ کے تھرو 2 یونیورسٹیاں جو بہت زیادہ معروف ہیں، ایک IGNOU ہے، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، اور اسی طرح سے مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. تو ہم نے دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم نے مانو کو ترجیح دی، مانو کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو پریفر کیا، اس وجہ سے کہ مولانا آزاد کے اندر جو کورسز جو سلیبس ہے ان کا وہ ہمارے سلیبس سے جو ہم پڑھاتے ہیں ادارے کے اندر اس سے میل کھاتا ہے.
لہٰذا بچی کا ہم خود ہی اسی طرح سے جس طرح 12 کا ہم نے ایڈمیشنز کروایا اسی طرح ہم بچی کا جو ہے گریجویشن میں بھی خود ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایڈمیشن کی جو کارروائی ہے وہ ادارے کی طرف سے انجام دیا جاتا ہے اور سینٹر جو ہے ہم کشمیر یونیورسٹی کو ایز اے سینٹر ہم چوز کرتے ہیں تاکہ بچی اگر اس دوران کی جس دوران بچی اس ادارے کے اندر موجود ہے اگر اس دوران ایگزام ہوتا ہے تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ ادارہ خود ہی یونیورسٹی تک پہنچانا اور یونیورسٹی ایگزام دلا کے پھر یونیورسٹی سے واپس دوبارہ کیمپس لانا یہ پوری ذمہ داری ادارہ خود انجام دیتا ہے. یہ مختصر اس خاکہ اور کورس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس کورس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف بچی ایک طرف عالمیت کی تکمیل کرتی ہے فضیلت کی تکمیل کرتی ہے علوم شریعت کی ماہر ہوتی ہے تو دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس گریجویشن کی بھی ڈگری ہوتی ہے. اس کے بعد مزید اگر فردر پڑھنا چاہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو کسی بھی یونیورسٹی کے لیے وہ ایلیجیبل ہوتی ہے اور کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جا کر وہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے. اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی کر سکتی ہے. اسی طرح عربک لینگویج اینڈ لٹریچر کے اندر بھی وہ ایم اے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے. یہ ہم نے ایک نیا خاکہ جو ہم نے یہاں تیار کیا ہے اور اس نہج پر الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہم گامزن ہیں. اس سلسلے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ہماری آپا جان کو اور اسی طرح سے ہمارے مولانا عدنان صاحب. وہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ متفکر بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کے لیے دینی علوم کی تکمیل کی سند کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی سند کا ہونا آج کے دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ مختصر ایک بریف میں آپ کے سامنے جامعہ روضۃ المومنات کے اندر ایڈمیشن لینے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مزید تفصیل کے لیے آپ ادارے کے اندر بھی آ سکتے ہیں. وہاں براہ راست آپ ہم سے مل کر تفصیلات معلوم حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے فون نمبرات کے ذریعے سے بھی جو آپ کے سامنے پمفلیٹ آپ کے ابھی تقسیم کیا جائے گا اس میں بھی آپ نمبرات دیکھ سکتے ہیں اور ان نمبرات کے تھرو آپ ہم تک رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ضرورت مقصد اور خلاصہ اس بات پوری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ ہمارے اس میسیج کو آپ کے تھرو اپنے تھرو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں اور اس ادارے سے جڑیں اور وابستہ ہوں. اس پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جامعہ روضۃ المومنات یہ گرلز ونگ ہے. دراصل سراج العلوم جو ہمارا ایک مرکزی ادارہ ہے ندوۃ العلماء کی ایک برانچ ہے. کشمیر کے اندر سب سے پہلی برانچ ندوۃ العلماء کی سراج العلوم جو نواب بازار کے اندر موجود ہے جس کے روح رواں اور جس کے محتمم اعلیٰ جناب مولانا عدنان صاحب ہیں. اور اس ادارے کے اندر مولانا کا جو ویژن ہے بہت دور کا سوچتے ہیں. اس زمانے میں تقریباً آج سے 6 سال پہلے کا یہ کورس جس کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایوننگ کلاسز کے حوالے سے کہ آج سے 5 سال 6 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا مولانا عدنان صاحب نے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ علماء اور عوام کے درمیان علماء اور انٹلیکچوئلس کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو کس طرح جو فاصلہ ہے اس کو کس طرح پر کیا جائے اس فاصلے کو اس خلیج کو کس طرح کم کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے ایوننگ کلاسز کے نام سے باقاعدہ ایک سلیبس مرتب کیا جس کے اندر وہ لوگ جو دن کے اوقات میں ریگولر مدرسے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ایوننگ کے اندر ایوننگ میں شام کے اوقات میں انہیں ایک موقع دیا جائے کہ وہ باقاعدہ آ کر ادارے کے اندر داخلہ لے لیں اور ادارے کے اندر داخلہ لینے کے بعد اپنی دینی تعلیمی جو پیاس ہے ان کے اندر اس پیاس کو وہ بجھا سکیں.